لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے نرگس بیگم بنت علی حسین مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. جہاں تک مجھ کو یاد آتا ہے، پچھلے سال بھی یہ 2 مجلسیں میں نے پڑھی تھیں، اور اس وقت غالباً زبان عنوان تھا پچھلے سال اس مجلس میں، ہے نا؟ یعنی اخلاقی ہی گفتگو پچھلے سال بھی تھی، اور اخلاقی ہی گفتگو اس سال بھی ہوگی، ذرا سا نہج بدل کر کے. جو میں نے آیت پڑھی ہے، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، آیت بہت مشہور ہے. ایک یہ بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایڈوانٹیج ہے مجلس حضرت سید الشہداء کا، کہ نہ جانے کتنی آیتیں اور حدیثیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو بھی ترجمے کے ساتھ یاد ہیں، ان مجالس کے طفیل میں، مجالس کے فیض سے. انہی مشہور آیتوں میں ایک یہ بھی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو ہمارے وجود کا مقصد، ہمارے اس کائنات میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے. میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ لکھنؤ میں اس وقت انیسہ مجلس پڑھنا. ہم آ گئے، مغرب کے بعد پہنچ گئے، چائے پی رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، کیا تھی وہ، میگی کھا رہے ہیں، سمجھے آپ. پھر وہ اتفاق سے دودھ والا آ گیا، میں نے کہا تازہ دودھ آ گیا، پھر ایک بار بناؤ. تو چائے پیو، بسکٹ کھایا، میگی کھائی، سب کچھ ہو گیا صاحب. بالکل جانور کی طرح گھنٹے بھر سے چر رہے ہیں آ کے. جب مجلس کا وقت ہوا تو کہنے لگے رضوان میں آ کے، چلیے مولانا. میں نے کہاں؟ کہنا مجلس. میں نے کہا چھوڑو رضوان بھائی، موڈ نہیں ہو رہا ہے. جواب کیا ہوگا؟ جب آپ کو پڑھنا نہیں تھا تو آئے کیوں تھے؟ سب کیا آپ نے، مجلس ہی نہیں پڑھی تو آدمی کیا کہے گا؟ جب پڑھنا نہیں تھا تو آئے کیوں؟ گاڑی بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، بزنس بھی ہے، تجارت بھی ہے، سب کچھ ہے. جس مقصد کے تحت آئے عبادت ہی نہیں کی تو یہ سوال ہوگا نہیں کہ جب عبادت ہی نہیں کرنا تھی تو آئے کیوں اس دنیا میں؟ صلوات بر محمد وآل. کیا ضرورت تمہارے آنے کی؟ تم پیدا ہی کیوں ہوئے؟ تو وما خلقت الجن، اصل وجود کا مقصد ہمارے اور آپ کے عبادت اللہ ہے. اور یہ عبادت بھی کوئی بہت ہے اہم چیز، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر عبادت کرنے والا عابد سمجھا ہی جائے. اب یہاں سے گفتگو ہوگی کچھ آج اور کچھ انشاءاللہ کل. صلوات بر محمد. عبادت تو کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم غریب کی مدد بھی کرتے ہیں، ہم کمبل بھی بانٹتے ہیں، سمجھ گئے آپ، یتیموں کی جو ہے دیکھ ریکھ بھی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں عبادت تو ہیں، لیکن کیا یہ عبادت قابل قبول بھی ہے؟ بحث یہاں ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ جناب عبادت کا تعلق بے شک عمل سے ہے،
مگر قبولیت کی سند کا تعلق نیت سے ہے. صلوات. اب میں دھیرے دھیرے آ رہا ہوں. قبولیت کا تعلق نیت سے ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ بڑی محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے پوچھا میں نے آپ سے. یہ بتائیے باس، کیا بغیر نماز پڑھے ہمارے اکاؤنٹ میں نماز لکھی جا سکتی ہے؟ نہیں نا. اللہ اتنا کریم ہے نا. ہائے روایت کہتی ہے بغیر پڑھے لکھ دی جائے گی. بغیر پڑھے. ایسا؟ میں نے کہا جی ایسا. روایت کہتی، رسول اللہ سے حدیث ہے، اگر کوئی شخص رات کو نیت کر کے سوئے کہ آج مجھ کو صبح اٹھنا ہے 4:30 بجے مثلاً اور نماز شب پڑھنی ہے، اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی. اب جو آنکھ کھلی تو اذان ہو رہی تھی، خیر نماز صبح تو پڑھ لی. اللہ فرماتا فرشتوں سے میرے اس بندے کے اکاؤنٹ میں نماز شب لکھ دو. فرشتہ کہے گا صاحب پڑھی نہیں اس نے. کیسے لکھ دیں؟ آواز قدرت آئے گی، اس کی نیت تھی، اگر میں جگہ دیتا تو پڑھتا. صلوات بر محمد. سمجھنا کیا؟ یعنی نہیں پڑھی ہم نے، نیت سا. 2-3 آپ کو میں قصے سنا دیتا ہوں پھر واپس آتا ہوں کہ سارا دار و مدار کاہے پر ہے؟ نیت کے اوپر. جنگ تبوک سنیا. کیا؟ جنگ تبوک ختم ہو گئی، فتح ہو گئی. اچانک رسول اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو مدینے میں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، نہ انہوں نے پہاڑوں کو عبور کیا، نہ سنگلاخ وادیاں طے کی، نہ تلوار چلائی، نہ زحمت اٹھائی، مگر وہ ہمارے اس جنگ میں شریک ہیں برابر کے. یا رسول اللہ ایسا کیسے؟ کہا اس لیے کہ ان کی نیت تھی ہمارے ساتھ جنگ میں آنے کی. چونکہ نیت صاف تھی اللہ ان کو مجاہد کا ثواب دے دے. جنگ جمل. صلوات بر محمد. سنیے یہ تو نہج البلاغہ میں ہے. کیا؟ جنگ جمل فتح ہو گئی. اس میں آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے بھی جو ہے دل کھول کے فتح عطا فرمائی جو ہے وہ امیر المومنین کو. تو دیکھیے خوش تو سبھی ہوں گے لیکن کچھ جذباتی مولائی ہوتے ہیں نا. اس وقت بھی ہے ماشاءاللہ، ایک سے ایک جذباتی مولائی ہے. تو کوئی بالکل جذباتی مولائی تھا. جنگ جمل کے ختم ہونے کے بعد وہ لگا مولا کے سامنے جو ہے وہ اظہار مسرت اور خوشی کرنے. ارے مولا دیکھیے یہ سب آدمی کا اپنا ذوق ہے. کتاب میں ویڈیو تھوڑی بنی ہے کہ آپ بتا سکیے کہ صاحب اس کا لہجہ کیا رہا. ہر آدمی اپنے ذوق سے تصور کر. تو یہ میرے ذوق کی بنیاد ہے. آپ یہ نہیں کہ صاحب تم کو کیسے پتا. ارے مولا آج ہمارا فلاں وہ دوست ہوتا، کیا مزہ آتا اس کو آپ کی فتح دیکھ کے. بڑا چاہنے والا، بڑا پکا مولائی ہے. اس ٹائپ کی شاید بات کہنا چاہ رہا ہے. امام نے فرمایا وہ نیت تھی اس کی. کہہ رہے پوری نیت تھی مولا اس کی آنے کی، میں پھنس گیا آ نہیں پایا. حضرت نے فرمایا تو یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ نہیں ہے؟ وہ تھا ہمارے ساتھ. تھا کہ وہ نہیں، قیامت تک آنے والے جتنے مومنین ہیں دنیا کے جو عالم ارواح میں ہیں وہ سب ہمارے ساتھ شامل ہیں. کہ مولا ایسا کیسے؟ کہ اس لیے کہ جن کے ذہن میں یہ ہے نیت ہے. کاش ہم ہوتے تو جمل میں جاتے، ہوتے تو خیبر میں جاتے، ہوتے تو خندق میں جاتے. نیت صاف ہے، اللہ سب کو ہمارے ساتھ جہاد کا ثواب عطا فرمائے. ارے نہیں سمجھ میں آتا. ہر شب جمعہ اسی لیے تو آپ سے کہلوایا جاتا ہے کہ تم بھی کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اے کربلا والو کاش ہم ہوتے تو آپ کے ساتھ ہوتے. نیت صاف ہے. صلوات بر. اور سن لیجیے یہ تو یہ ہو گیا نا. اب آئیے شہید کا مرتبہ بتا سکتا ہے کوئی کتنا زبردست ہے اس کائنات میں. اہل بیت کے علاوہ، معصومین کے علاوہ کوئی شہید کے مرتبے کے مقابل نہیں ٹک سکتا. 2 جگہوں پر قرآن نے کہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس سے روزی پا رہے ہیں.
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ان کی حیات کو سمجھ۔ دو آیتیں ہیں، ایک نے زبان پر پہرا بٹھلایا ہے، ایک نے فکر پر بٹھلایا ہے۔ نہ شہید کو مردہ کہہ سکتے ہو، نہ شہید کو مردہ سمجھ سکتے ہو۔ داؤد صاحب، نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں آپ، کیا نام ہے اس تسبیح کا؟ تسبیح ہے شہزادی، ہاں نا، جناب فاطمہ۔ جناب فاطمہ سے کیا مطلب اس تسبیح کا؟ کہیں بی بی کا ذکر ہے؟ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ، اسی جناب فاطمہ سے کیا واسطہ ہے؟ مگر ہمارے آپ کے مشہور یہی ہے کہ تسبیح ہے فاطمہ۔ اس سلسلے میں جو روایت بیک میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن مولا نے فرمایا، دیکھیے شوہر وہ ہے جو بیوی کی زحمتوں کا احساس کرے گھر میں دیکھ کر کے کہ یہ کتنی زحمت اٹھا رہی ہے، یہ علی نے درس دیا ہم کو۔ ایک دن مولا نے خود کہا، آپ کام کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، اے ذرا بابا سے بات کیجئے، کوئی کنیز ونیز کا انتظام ہو جاوے تو آپ کو تھوڑی راحت ہو جائے گی۔ شوہر کی بات تھی، مولا کا حکم تھا، چلی گئی۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، واپس آ گئی، مگر اتنا چاہتے تھے رسول اللہ کہ جیسے ہی فرصت ہوئی وہ شہزادی کے یہاں آ گئے۔ اے بیٹا گھر گئی تھی، خیریت تو؟ بی بی نے پوری بات بتا دی کہ اس طرح سے علی نے کہا تھا، ان کے کہنے پہ گئی تھی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اس سے بہتر چیز نہ سکھا دوں، تم کو بتا دوں؟ کہا فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا ہر نماز کے بعد 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ کہہ لیا کرو، 33 بار۔ تو اب پیغمبر نے عدد بتائی، 34، 33، 33۔ ہم اس میں اپنی عقل نہیں لگا سکتے کہ میں اللہ اکبر کہنا کوئی بری چیز تھوڑی، ہم 100 بار کہتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں، رسول اللہ نہیں جانتے تھے؟ ہمیں الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے، 33 کیا ضرورت، ہم تینوں 100 بار کہتے ہیں۔ تو ہم سمجھدار ہیں، رسول اللہ نہیں سمجھدار۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو فرمائیں اس کی کچھ مصلحت ہوتی ہے، اور ان مصلحتوں کو ہم، ایک صاحب آ گئے چھٹے امام کے پاس، سن لیجیے اس کو، سن لیجیے بہت مزیدار ہے۔ کہنے لگے کہ مولا کوئی کسی مسئلے کے لیے دعا پوچھی انہوں نے، حضرت نے کہا پڑھ لیا کرو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وہ ہماری طرح کوئی بقرات ٹائپ کے تھے، انہوں نے اس میں ایک شوشہ لگایا، یا مقلب القلوب والابصار، ہے نا، ہے دعاؤں کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے۔ امام نے کہا وہ بھی صحیح ہے جو تم کہہ رہے ہو، بٹ اس وقت میں جتنا کہہ رہا ہوں آپ اتنا کیجئے۔ کچھ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو فرماتے ہیں اس کی سامنے کی مثال لے لیجئے۔ کیا نام ہے اس امام باڑے کا؟ امام حسینی آغا باقر صاحب۔ حسینی آغا باقر میں جو ہے وہ ایک دیگ ہے بہت زمانے کی، کم از کم 200 سال پرانی، جو اس کے اندر مجھ کو پتا ہے وہ جگہ کہاں ہے۔ اس دیگ کے اندر سونے اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے ہیں۔ کہاں ہے مولانا بتائیے؟ میں نے کہا یہ جو ممبر رکھا ہے اس سے آپ 20 قدم آگے جائیے اور وہاں سے آپ 13 قدم داہنے مڑیے، اس کے بعد 7 قدم جو ہے سیدھے جا کر کے وہاں کھودیے، مل جائے گا۔ میں نے کتنا بتایا؟ 20، 13، 7۔ آپ نے کہا کوئی بوڑھا تھوڑی ہوں یار، میں تو جو ہے جوان آدمی ہوں، میں 50 قدم جاتا ہوں۔ آپ 100 چلے جائیے، کھودیے، نکلے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیغ جو ہے وہ 20، 13، 7 پر ملنا ہے، وہ 20، 15، 10 پر نہیں ملے گا۔ لہٰذا پیغمبر نے بھی جو 34، 33 کہا ہے اس کا جو نتیجہ 34، 33 میں ملنا ہے وہ 100 پر نہیں ملے گا۔ صلوات یہ پیغمبر بلا وجہ تو نہیں کہتے۔ تو مطلب 34 یعنی 34، 33 یعنی، تو اب گننا پڑے گا۔ جب 34 کا مطلب آپ 32، 35 نہیں کر سکتے تو گننا پڑے گا۔ کاہے پہ گنا جائے گا؟ بولیے۔ انگلیاں ہے، روایت بھی ہے کہ کل کو یہ پوریں گواہی دیں گی۔ جناب فاطمہ نے کیسے گنا؟ وہاں شہید مطہری نے لکھا ہے کہ انگلیوں پر نہیں گنا، بی بی نے تسبیح بنائی۔ تسبیح کاہے کی؟ پلاسٹک چائنا سے منگوائی، اس وقت تک کوئی وجود نہیں تھا، تو دانے بنیں گے نا، گولیاں بنیں گی۔
تو کاہے کی بنے گی؟ آسان چیز مٹی. ہم آپ چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں تو برکت کا لحاظ کرتے ہیں. یہ اتنی ساری قبریں یہاں ہیں, کہیں بھی لے جا کر کے آدمی میدان میں دفن کر دینا. کوشش کرتا حسینیہ غفران مآب میں ہو, حسینیہ آغا باقر میں ہو, دیانت الدور. یہ کیوں؟ صاحب وہ برکت کی خاطر, روزہ قریب ہے, مومنین آئے. تو آدمی معمولی سا معمولی کام کرتا ہے تو برکت کا لحاظ کرتا ہے. تاریخ کی پہلی تسبیح بن رہی ہے. مٹی بابرکت ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ صلوات برما سنیے. اور ایک جملہ میں رک کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ہماری جہالت کو مذہب کے اکاؤنٹ میں نہیں لکھا جا سکتا. یہ بات میں شاید وضاحت نہیں کر پایا ہوں. ہماری جہالت کو, مسلمانوں کی جہالت کو, مومنین کی جہالت کو دین کی کمی نہیں مانا جا سکتا. ہم نہ جانتے ہوں وہ موضوع الگ ہے, ورنہ آپ کی فقہ اتنی غنی ہے کہ ہر چیز کے لیے آپ کے پاس سنت اور سیرت موجود ہے. صلوات سنا رہا. تو چھوٹے سے چھوٹا کام ہم کرتے ہیں, کاہے کے لیے؟ برکت کے لیے. تاریخ کی پہلی تسبیح بن رہی ہے. برکت چاہیے نہیں چاہیے؟ بابرکت مٹی ہونا چاہیے. کہاں سے لیں گی؟ آپ کہیں گے لگتا ہے تم وہ فقرہ بھول گئے جہاں کہا جاتا العقل والخان لا یجتمعان. سنا نہیں سنا؟ یہ عقل اور خان دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. یا آدمی عقل مندی ہوگا یا خاصابی ہوگا, دونوں نہیں ہو سکتا. احمق آدمی, تم جناب فاطمہ کے لیے پوچھ رہے ہو بابرکت مٹی, وہ اپنے قدم کی مٹی لے لیں وہی بابرکت ہے. ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. وہ اپنے بیٹوں کے قدم کی خاک لے لیں بابرکت ہے. وہ اپنے بابا کے قدم, وہ اپنے شوہر, وہ گھر کے کسی کونے کی مٹی لے لیں, وہ بابرکت ہے. ان کو تلاش کی ضرورت ہے, کعبے سے منگا لیں. مگر پڑھیے تاریخ, میں نے کہا نا شہید مطہرین نے لکھا ہے, یہ جو شہزادی نے مٹی یوز کی ہے تسبیح کے لیے, نہ کعبے سے آئی, نہ پیغمبر کے قدم کی خاک, نہ امیر المومنین کے قدم کی خاک, نہ خود کے قدم کی, نہ حسنین. پھر کہاں سے آئی؟ روایت کہتی ہے جناب صدیقہ طاہرہ نے تسبیح کے لیے میدان احد سے مٹی منگوائی. اچھا خاصا فاصلہ ہے مدینے سے احد تک کا نا, جو لوگ گئے ہیں دیکھا ہوگا انہوں نے. آدمی جائے گا گھوڑے سے لے کے آئے گا, تو گھر سے لے لیتے ہیں وہاں سے. اس کا مطلب کچھ تو جو ہے وہ خصوصیت ہے کہ شہزادہ نے وہاں سے مٹی منگوائی. کہاں سے؟ میدان احد میں. کہاں سے؟ کہا حمزہ کی قبر کی خاک منگوائی. پہنچ گئے آپ؟ بی بی یہ حمزہ کیوں؟ میں نے کہا ہماری جہالت کو ہمارے مذہب پہ نہیں ڈالا جا سکتا. حمزہ کی قبر کی خاک کیوں؟ عجب نہیں شہزادی جواب دے, تم کو سیرت دے کے جا. حمزہ کون ہے معلوم ہے آج کل؟ حمزہ کون تھے؟ سید الشہداء. گویا فاطمہ نے سیرت دے دی, جب تک حمزہ سید الشہداء ہیں ان کی قبر کی خاک استعمال ہوگی, جب حسین سید الشہداء ہو جائیں گے تو ان کی قبر کی خاک استعمال. صلوات در محمد. میں اہل بیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں امام حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں, کربلا والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. حمزہ ہے نا, شہید کا مرتبہ سمجھ میں آیا؟ جس کی قبر کی خاک کو فاطمہ جیسی ذات متبرک سمجھے, اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ شہید. قرآن نے کہا مردہ کہہ نہیں سکتے مردہ, اس سے بڑا عمل کوئی ہے؟ ایک صاحب ہیں رسول اللہ کے ساتھ گئے ہیں, سامنے دشمن کی فوج ہے, ادھر جو ہے وہ اسلام کے سپاہی مجاہد کھڑے ہیں. اتنے میں ایک آدمی جو ہے وہ ادھر سے دشمن کی فوج سے نکلا. ہاں بھائی کوئی ہے مقابلے میں؟ تو رسول اللہ جس کو چاہیں گے نہ بھیجیں گے. آپ نے دیکھا سواری یار بڑی غضب کی اس کی ہے, اگر میں نکل کے مار دوں تو مال غنیمت کے طور پر اس کی سواری مجھے مل جائے گی. یہ صاحب نہ رسول اللہ سے پوچھنا نہ کچھ, نہ پیغمبر نے حکم فرمایا, آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی, آئے میدان میں, رد و بدل ہوا جو ہے وہ, اتفاق سے وہ دشمن مضبوط نکلا, اس نے تلوار ماری, مر گئے. کیا ہے یہ؟ بولیے. شہید ہے نا. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو, جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو.
ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ میدان جنگ میں گیا، جمع، لڑا، قتل ہو گیا، اب اس سے بڑا مرتبہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے پاک فرمایا خبردار، یہ شہید راہ خدا نہیں ہیں، یہ شہید راہ حمار ہیں۔ کیوں کہ اب مسئلہ جنگ میں جا کے لڑنا، جمنا، مرنا کمال تھوڑی ہے، نیت دیکھی جائے گی۔ اللہ کے لیے گئے تھے، مال غنیمت کے لیے گئے تھے، نیت اگر صاف نہیں ہے، جا کے پیغمبر کے سامنے مر جاؤ، شہید نہیں کہلاؤ گے۔ نیت صاف ہے، گھر میں مر جاؤ، پیغمبر کہیں گے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا۔ صلوات در محمد تو یہ ایک بات طے ہو گئی کہ ہم کو آپ کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے، ٹھیک۔ لیکن عبادت کوئی ہنر نہیں ہے جب تک نیت صاف نہ ہو، نیت خدا نہ ہو۔ مختصر عمل ہے، نیت صاف ہے، نجات کا سبب ہے۔ چاہے جتنا عمل کیجئے، نیت گڑبڑ ہے تو خدا کے یہاں جو ہے وہ آپ قبر میں اخبار لے کے نہیں جا سکتے کہ صاحب اتنے غریبوں کو میں نے کمبل بانٹا، یہ دیکھیے، کہ مجھ کو اخبار کی ضرورت نہیں ہے، نیت صاف کر لیتے، ہمارے یہاں پہلے ہی چھپ جاتا۔ صلوات بر محمد ہمارا پہلے چھپ جاتا۔ لہذا اب بیس اور معیار کیا ہے؟ نیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک روایت آج پڑھوں گا، اب اس کے بعد جو ہے وہ کل انشاءاللہ اس کی عبادت کی اور آفتیں کیا ہیں، کس بنیاد پر پیسہ بھی گیا، محنت بھی گئی، کچھ ملا بھی نہیں، وہ کل انشاءاللہ۔ تو معیار عبادت کیا ہے؟ قبولیت کی سند کاہے پر ہے؟ نیت۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، دو فقرے تو ساری کتابوں میں سیم ہیں، تیسرا فقرہ جو ہے وہ الگ الگ کتابوں میں الگ الگ فقرے ہیں، دو عدد۔ تو ہو سکتا ہے امام ہی نے کہیں کچھ فرمایا ہو، کہیں کچھ فرمایا ہو، تو اس نے یہ لکھ دیا، اس نے یہ لکھ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ امام نے ہی جو ہے وہ دونوں کہا ہو، تو چار ہو سکتا ہے۔ اب وہ پہلے سن لیجئے، بہت مشہور چیز ہے، میں جس نتیجے پہ لے جانا چاہتا ہوں ایک آدھے گھنٹے کے بعد وہ سنیے۔ امام نے فرمایا کہ موٹے طور کے اوپر عبادت کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں، مراد وہی نیت ہے شاید، کہ تین اسباب ہیں عبادت کے۔ فرماتے ہیں ان قوما عبد، کتاب گاڑی میں ہے، لایا نہیں ہو بلا جا، آپ ڈسٹرب کیوں ہو، جتنا یاد اتنا سنا، بھولے رہیں گے تو کل لے کے آئیں گے۔ ان قوما عبد اللہ رغبتا، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لالچ میں۔ لیکن ایک بات میں رک کے کہہ دوں، ہمارے آپ کے اعتبار سے لالچ میں بھی عبادت بری اتنی نہیں ہے، بس لالچ آخرت کی ہو، دنیا کی نہ ہو۔ صلوات آخرت کی ہو، مگر کمال عبادت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ آپ یہ نہ کہ صاحب ارے تو صاحب ہمارے یہاں کیسے پیدا ہو سکتا ہے تو ہم اس کا مطلب نماز ہی نہ پڑھیں، نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کمال عبادت نہیں ہے، کمال عبادت نہیں۔ تو پہلا فقرہ حضرت نے کہا ان قوما عبد اللہ رغبتا، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لالچ میں۔ فتلک عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے، بزنس مین والوں کی عبادت ہے، سیوا چکن ٹائپ کی عبادت ہے۔ پیسہ دو کرتا لے جاؤ، پیسہ دو پاجامہ لے جاؤ۔ ایک پچھلے سال آپ نے نماز کی چادر بانٹی تھی شاید، ہاں وہ اب کی بانٹیے گا نہیں بانٹیے گا؟ بانٹیے یا نہ بانٹیے؟ ہمارے ڈرائیور صاحب کی شادی نہیں ہوئی تو کہنے لگے ان کو بتا دیجیے گا میں نے شادی کر لی ہے۔ صلوات بر محمد، ہاں اچھا ہوا یاد آیا کہہ دے جائے۔ ایک اور صلوات بر محمد۔ تو ان قوما، بھائی دیکھیے انہوں نے کہا تھا تو میں نے کہہ دیا ممبرز، ان قوما عبد اللہ رغبتا، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لالچ میں۔ فتلک عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے، بزنس مین کی عبادت ہے۔ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، جنت دے، وہ نماز دے جنت لے، روزہ دے جنت لے، حج کر جنت لے، کربلا جا
جنت لے، یتیم کی پرورش کر جنت لے. تو یہ لالچیوں کی عبادت ہے. نہ کریں، کرے بھی آئے اسی بہانے صحیح کرو. اچھا یہ بتائیے اگر یہ اتنی بری ہوتی تو ثواب کا تذکرہ کیوں ہے؟ یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ثواب. اہل بیت نے بھی سمجھایا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا. تو یہ لالچ ہی تو ہوئی نا. اس کا مطلب ہے کہ لالچ اتنی بری نہیں ہے لیکن کمال عبادت نہیں ہے. کمال عبادت کہاں آئے گا؟ ابھی آتا ہوں آدھے گھنٹے میں. صلوات بر محمد. ورنہ لالچ تو دلائی ہے نا. یہ کرو گے تمہارا یہ مرتبہ ہے. دنیا بھی مثلا یتیم نوازی، یتیم پروری. پیغمبر نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین. یہ لالچ دلانا ہے نہیں ہے. ہم اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح رہیں گے. کیا مطلب ہوا اس کا باس؟ جیسے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، ویسے ہی میرے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کی کوٹھیوں کے بیچ کوئی دوسرا مکان نہیں ہوگا. لکھنؤ میں سب سے اچھا گھر بتا سکتے ہیں آپ کون سا ہے؟ دل میں ہوگا تب بھی نہیں کہیں گے. چھوڑیے، بتائیے لکھنؤ میں سب سے خراب گھر کون سا ہے؟ کہ وہ تو ایک دم نہیں کہہ سکتے ہم. لیکن اگر پیغمبر، اچھا اور ہم اگر آپ کہہ دیں، جیسے میں بتاتا ہوں صاحب سرفراز گنج میں ایک مکان ہے، ہمارے فیض آباد کے، اس لیے ان کو یوز کریں گے، برا نہیں مانیں گے. ان سے بڑھیا گھر آپ کو پورے لکھنؤ میں نہیں ملے گا. کہ کون کہہ رہا تھا؟ کہ وسیع حسن صاحب کہہ رہے تھے اس دن آقا باقر کے ممباڑے ممبر سے. کہ اللہ اپنی خبر لیں، وہ آتے جاتے چائے مل جاتی ہے نا، اس لیے جو ہے اپنا کر رہے ہیں. تو ہماری تعریف کی کوئی اوقات؟ ارے صاحب انہی کا سگا بھائی ہے، اس سے خراب کوئی گھر نہیں ہے پورے لکھنؤ میں. کون کہہ رہا تھا؟ کہ وسیع صاحب کہہ رہے تھے، ممبر سے کہا انہوں نے. کہ اپنے کو دیکھیں، وہ بیچارہ چائے وائے نہیں پلاتا، وکیل ہے، مصروف رہتا ہے، اس کو فرصت نہیں ہے. تو نہ ہماری جو ہے وہ تنقید کا کوئی معیار ہے، نہ ہماری تعریف کا کوئی معیار ہے. ابھی اس پر بھی آؤں گا اگر بات گھوم گئی ادھر تو. نہ ہماری تنقید کا کوئی معیار ہے، نہ ہماری تعریف کا. لیکن اگر پیغمبر فرما دیں کہ لکھنؤ میں اس سے بڑھیا کوئی گھر نہیں ہے تو واقعی نہیں ہے. اگر رسول اللہ کہہ دیں کہ پورے لکھنؤ میں اس سے گھٹیا مکان کسی کا نہیں ہے، کہ کہا ہے؟ میں نے کہا لکھنؤ نہیں، دنیا کہا ہے پیغمبر نے، کائنات. کہ کہاں؟ جلدی سے بتاؤ. پیغمبر نے فرمایا ان من بیوتکم خیر بیوتکم بیت فیہ یتیم یحسن الیہ. تمہارے گھروں میں سب سے بڑھیا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا. وَإِنَّ شَرَّ بَيُوتِكُمْ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ. اور تمہارے گھروں میں سب سے خراب گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو رہا. صلوات در محمد. یہ بتائیے یہ لالچ دلانا ہے کہ نہیں ہے؟ یتیم پرورش کرو. ہاں، سر پہ یتیم کے ہاتھ پھیر دو، جتنے بال آئیں گے اتنے نور قیامت میں تم کو. یہ کتنے راڈ لگے ہیں سر میں، جتنے اتنے گھر میں تمہارے جو ہے بلب جلیں گے جنت کے اندر. ایک یتیم کے اوپر ہاتھ پھیر دو. یہ لالچ دلانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں لالچ میں عبادت کرنا بھی اتنا برا نہیں ہے بھیا. کم از کم لالچ ہی میں کرو. صلوات در محمد. واہ، ہے نا. مثلا اشارہ میں اور چلتا چلوں. دو بھائی ہیں، ایک بھائی بڑا پیسے والا ہے، دوسرا بھائی رکشہ چلاتا ہے. دین کیا کہتا ہے پیسے والے سے؟ ادھر آؤ، پیسہ بچانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ ہاں صاحب بالکل بچانا چاہتے ہیں صاحب. کا پیسہ بڑھانا چاہتے ہو؟ نہیں. بالکل صاحب. عمر میں اضافہ چاہتے ہو؟ ہاں صاحب. آسانی سے روح نکلوانا چاہتے ہو؟ یس سر. کا اس رکشے والے بھائی کی مدد کرو، اس کا رکشہ بکواؤ، جا کے اس کو دوسری گاڑی دلواؤ، عزت کی نوکری کرے، تمہاری عمر بھی بڑھے گی، پیسہ بھی بڑھے گا.
روح بھی آسانی سے نکلے گی. صلوات. سنیے میں آپ سناتا ہوں. دین یہ سکھاتا ہے عبادت پگڑی باندھنے کا نام نہیں ہے, عبادت قبا پہننے کا نام نہیں ہے, عبادت پیشانی پر گھٹے پڑ جانے کا نام نہیں ہے, عبادت مرضی معبود میں اپنی حیات کو ڈھال لینے کا نام ہے, جس میں نماز بھی آتی ہے, روزہ بھی آتا ہے, غربا پروری بھی آتی ہے. اسی کو سن لیجئے. روایت کہتی ہے صلہ رحم نمبر 1 عمر بڑھتی ہے, نمبر 2 بولیے روزی بڑھتی ہے, نمبر 3 قبض روح میں آسانی ہوتی ہے. وہ سنا ہے نا آپ نے, روح مومن کے ایسے نکلتی جیسے پھول سے خوشبو, یہ کرو تو آسانی سے نکلے گی. ایک صاحب تھے بور ہو رہے ہیں, ایک قصہ سنا, 2 سناتا ہوں. صلوات بر محمد. جلدی جلدی. ایک چچا میاں تھے, رات کو خواب دیکھا انہوں نے, کوئی آئے ہیں کہہ رہے بھیا تمہاری زندگی کے 2 حصے ہیں, آدھی غربت میں آدھی دولت میں, چوائس تمہاری, چاہے پہلے دولت لے لو چاہے پہلے غربت لے لو. تو میرا اپنا خیال, اب آپ لوگوں کے ذہن میں کیا, اگر آپ خواب دیکھتے تو کیا کرتے سر, کیا جواب دیتے؟ میرے خیال میں کہ ہم کہتے صاحب پہلے غربت, اس لیے کہ کار سے اتر کے سائیکل پہ چلنا اچھی بات نہیں ہے, سائیکل چلاتے چلاتے کار پہ چلا جائے تو ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن اس نے جو ہے وہ پتہ نہیں اس کو کیا دماغ میں, اس نے کہا صاحب دیکھیے ہمارے ساتھ اور بھی پورا کنبہ ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, تو پلیز آپ ہم کو مہلت دیجئے, ہم مشورہ کر کے بتاتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مشورہ کر لو. صبح اٹھے, بیوی سے کہنے لگا بھائی ایسا ایسا خواب دیکھا ہے میں نے. تو کیا جواب دیا, کبھی تم لوگ بتاؤ تمہاری کیا رائے. بیوی سمجھدار تھی, اس نے کہا ان کی زندگی کی بات ہے نا, آدھی زندگی دولت آدھی زندگی غربت, اور پہلے غربت لے لی, ان کی آدھی ہوئی میری پوری ہو گئی تو مجھ کو کیا ملا. بات سمجھا پایا نہیں سمجھا پایا؟ ارے اللہ کریم ہے, اللہ مہربان ہے, آپ پہلے دولت کہہ دیجئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر سوئے, دوسرے دن پھر وہ آئے, کہنے ہاں بھیا کیا طے کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا صاحب پہلے دولت دے دیے پھر دیکھا جائے گا. اب دوسرے دن سے صاحب برس رہی ہے, مٹی میں ہاتھ لگاتے ہیں سونا ہے. ایک دن بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا کہ یار اس کا مطلب خواب ٹھیک تھا, ہم اس کو ایسے ہی سمجھ رہے تھے. جواب دیا بڑھ رہی ہے دولت نا, تو اس کا مطلب آدھی زندگی جب تک ہے چاہے جتنا خرچ کرو بڑھے گی, تو اکیلے کیوں کھائیں. تو وہ میرا بھتیجا جو ہے وہ MBBS کرنا چاہتا ہے, 50 لاکھ کی تو بات ہے, لو یار ڈاکٹر بن جاؤ گے تو میرے ہی خاندان کے تو کہلاؤ گے. وہ میرے جو ہے وہ خالہ بیچاری, ان کی لڑکی کی شادی جو ہے دقت ہو رہی, چلو 5 لاکھ ان کو دے دیا. وہ پھپھو ہیں بیچارے, ان کو 5,000 روپے مہینہ باندھ دیا. وہ فلاں رشتہ دار. جب آدھی زندگی رہنا ہی ہے پیسہ تو سب کو لے کے چلو. چلتا رہا معاملہ. ایک زمانہ گزر گیا, پھر کچھ دنوں کے بعد اسی کو خواب میں دیکھا, ہاں جناب آدھی زندگی آپ کی ہوئی ختم, ڈاکٹر صاحب کل سے تمہاری غربت کے دن شروع ہونے والے تھے, ہے نہیں. کا کیا مطلب؟ کہ اس لیے کہ اس دولت کے زمانے میں چونکہ تم نے عزہ کا خیال رکھا ہے, اس لیے خدا نے خوش ہو کے بقیہ زندگی میں بھی دولت لکھ دی ہے. صلوات درمان اللہ کے ہو کے تو دیکھو, اس سے کامیاب ہے. چھوڑیے کماتے تو ہیں, آدھا تو اپنے بھائی بھتیجوں پہ لٹا دیتے ہیں. ہم لوگ رہ رہے ہیں آ کے لکھنؤ میں, شکر ادا کرو, پتہ نہیں بھائی بھتیجوں کی ہی برکت سے نئی آمدنی ہو رہی ہے, اس کو کوئی بتا نہیں سکتا ہے. صلوات. خود غرضی سب برداشت کر لیتا ہے دین, سیلفش مسلمان برداشت نہیں کرتا. خود غرض مسلمان. 2 بھائی تھے, سنیے بنی اسرائیل کا قصہ ہے. 2 بھائی تھے, زراعت کرتے تھے. زراعت سمجھ رہا ہوں نا, گاؤں کے لوگ کھیتی کرتے. میں اسی لیے گاؤں میں میری زبان جو ہلکی ہوتی ہے نا, اسی بنیاد پر یہ زراعت اور وہاں بھی پڑھ سکتا ہوں, دیہاتی کیوں پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. زراعت کرتا تھا, زارع ہے, کسان ہے, کھیتی کرتا ہے. تو اب بھی کہیں کہیں پر ہے دیہاتوں میں, تو اس زمانے میں یہ تھا کہ صاحب کھلیان گھر سے دور ہوتا تھا. تو یہ دونوں بھائی کیا تھے, کھیتی کرتے تھے مشترک مل کے, اور جب جو ہے وہ دانہ تیار ہو جاتا تھا تو اس کو دونوں بھائی انصاف کے ساتھ آدھا آدھا بانٹ لیتے تھے.
गेहूं की गालिबन फसल थी, तैयार हो गया, दाना अलग हो गया, भूसा अलग हो गया, दोनों भाइयों का बट भी गया, आधा इनका आधा इनका। अब बड़े भाई ने कहा तुम देखो यहाँ, मैं ज़रा घर जाऊँ, खाना वाना खा के आता हूँ, फिर तुम जाना खाई आना। वो चले गए। अब छोटा भाई बैठ के सोच रहा है, यार मेरी न शादी न ब्याह, न बाल न बच्चे, मेरा कोई खर्च ही नहीं है। भाईजान बेचारे, उनके बीवी बच्चे, फीस ये वो, मैं भी उतना ही वो भी उतना ही, छोड़ो यार क्या करोगे तुम इतना सब लेके। अगर मैं अपने गेहूं से आधा गेहूं भाईजान वाले में डाल दूं तो उनका काम कुछ आसान हो जाएगा। देखिए, मदद करना कमाल नहीं है, ना ना ना, नीयत अपनी जगह है, मदद करना कमाल नहीं है। अपने को जाहिर किए बगैर मदद करना वो हुनर है। कम्बल बांटना कमाल नहीं है, बगैर अखबार में छपे खटखटा के 10 बजे रात को पहुंचाना ये हुनर है। सलवात बर मोहम्मद वाल, मदद करना कमाल थोड़ी है। गरीब की आबरू बचा के मदद करना ये हुनर है। उसकी इज्जत पे हर्फ ना आए ये हुनर है। आप साहब सिलाई मशीन दे रहे हो, बेचारी औरत खड़ी है लेकर के, उसकी फोटो छप रही है, तो जितने की मशीन नहीं दी उससे ज्यादा तो आपने उसकी आबरू खरीद ली। सुनाऊंगा आपको एक हदीस, सुन लीजिए आप इसी बात पर। बकिया भी कल भी मजलिस है तो कल इसको बढ़ाएंगे। सलवात सुनिए आप इसको। कर्ज दे, आबरू बचाना सबसे अहम है। सुन लीजिए आप, कर्ज देने का सवाब मालूम है क्या है? कर्ज का 18 गुना। 1 रुपया आपने किसी को कर्ज दिया है, समझ गए आप, 18 गुना आपको सवाब मिलेगा। किसी को आपने मदद कर दी, सदका खैरात कर दिया, उसका जो सवाब मालूम है कितना मिलेगा? 10। सलावात पढ़िए आप, दीन समझिए क्या। सर जो आपने मदद कर दी है वो तो चला गया पैसा ना, वो तो वापस नहीं आएगा ना, उसका सवाब 10 गुना। किसी को कर्ज दिया उसका सवाब 18 गुना। ये कौन सा इंसाफ है? इसमें तो मेरा पैसा वापस आ जाएगा ना, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद वापस। जो पैसा वापस आ गया उसका सवाब जो है वो 18 गुना, जो चला गया उसका 10। क्यों? दीन की बारीकी ये है। अच्छी सी पढ़िए सलवात। एक किस्सा सुनाऊं तब। 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, अहले बैत, हमारे लिए मशअल राह, अहले बैत सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन। इमाम उस वक्त जो है वो मदीने में थे, खुरासान नहीं आए थे तब की बात, मदीने में थे। एक रिवायत आपने सुनी होगी, शायद मैंने ही कभी पढ़ी हो। रिवायत कहती है तमामुल हज लिकाउल इमाम, हज की तकमील इमाम से मुलाकात है। आज भी है ना, लोग हज पे जाते हैं तो मदीने जाते हैं, नहीं जाते हैं कि भाई इमाम ना सही तो उनकी ज़ियारत कर लेंगे, इमाम हसन, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। ये रिवायत पुरानी चली आ रही है। तमामुल हज लिकाउल इमाम, हज की तकमील इमाम से मुलाकात है। तो उस वक्त भी जो ख़ास लोग थे, अब इस तरफ जाए तो कई वाक़यात जहन में आ रहे हैं कि ये कैसे आए तो वो क्या हुआ, जाने दीजिए जो मौजू पर है। एक साहब जो है वो गए हज पर, हज में पैसा गायब हो गया, थैलियाँ रख के लोग चलते थे, गायब हो गया, चवन्नी का मोहताज हो गया। मदीने आया इमाम की ज़ियारत के लिए भी। अच्छा, अब किसी और के आगे क्या हाथ फैलाएं, चलो इमाम ही से कहते हैं साहब कुछ दे दें। और वो छोटा मोटा आदमी नहीं था, पैसे वाला आदमी था। सफ़र में किसी के साथ भी कुछ हो सकता है ना। तो अब अल्लाह ने किसी को नवाजा हो और उसको हाथ फैलाना पड़े, उसी का दिल जानता, खुदा न करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए। तो जो रिवायत की साख्त बता रही है ना, आया जनाब मैं फकीर नहीं हूं, मैं अपने इलाके का बड़ा आदमी हूं, हज पे गया था, मेरी थैली गायब हो गई, मुझे इतना दे दीजिएगा खुरासान तक पहुंच जाऊं, और मुझको सदका खैरात नहीं चाहिए, मैं जाके आपकी तरफ से वापस तो भेज नहीं पाऊंगा, मैं वादा करता हूं मैं अपने वतन पहुंच के जो पैसा आप मुझको देंगे मैं आपकी तरफ से गुरबा बांट दूंगा।
امام سمجھ گئے عزت دار آدمی ہے، پھنس گیا ہے، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، ٹینشن مت لو، ہو جائے گا بیٹھو، بیٹھا لیا، ادھر کی بات ادھر کی بات۔ اب وہ جو پبلک بیٹھی تھی 1 2 4 6 دھیرے دھیرے چلے گئے سب، 2 1 لوگ یا 2 4 لوگ، صحیح عدد نہیں بتا پاؤں گا، چند لوگ کہہ لیجئے تو جھوٹ بھی نہیں ہوگا، چند خاص افراد جب رہ گئے تب امام اپنی جگہ سے اٹھے، اندر گئے، اور ایک معقول رقم، سمجھ گئے آپ، تھیلی میں رکھی، باہر نہیں آئے، دروازے کے پیچھے۔ وہ مرد خراسانی جس کا سفر میں توشہ گم ہو گیا تھا، جی دروازے کے پاس آؤ، دروازے کے پاس آئے، لو رکھ لو، جاؤ، میرے آنے کا انتظار مت کرنا، میرے آنے سے پہلے گھر چھوڑ دیجیے، آپ چلے جائیے، اور سنو یہ میں نے تم کو دیا ہے، میری طرف سے صدقہ ودقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک صاحب، چلا گیا۔ جب چلا گیا تب امام آئے، اب سنیے آپ، جب چلا گیا تب امام آئے، سناؤ یہ قصہ، سناؤ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دوسرے کی جیب سے نکلنا بھی ان کو کھلتا ہے، ہوتے نہیں ہوتے ایسے، صلوات بر محمد وعد، کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، امام حسین علیہ السلام کا قصہ ہے بھائی، کہ وہ جب امام کے فرزند نے سورہ حمد یاد کر کے سنایا امام کو، تو جو استاد تھے جنہوں نے سکھایا تو اس کو امام نے 1000 جو ہے وہ درہم اور حلہ اور کیا کیا دیا اس کو، ایک سورہ حمد یاد کرنے پر، ایک ساتھ دیا امام حسین نے۔ تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، اے مولا اتنا، امام نے کہا سنو، اچھا یہ بتائیے داؤد صاحب، قرآن پڑھا آپ نے؟ کس نے پڑھایا یاد ہے مولوی صاحب کا نام؟ چھوٹے تھے، کچھ ابا نے پیسہ دیا ہوگا نا پڑھنے کا، ذرا ان کے اگر زندہ ہو جا کے پوچھئے کہ مولوی صاحب وہ نوٹ لائیے تو جو میرے والد نے قرآن پڑھانے میں دیا تھا آپ کو۔ چھوڑیے آپ تو بہت بزرگ ہیں، نایاب تم بتاؤ، جا کے مولوی صاحب سے پوچھ کے آؤ، کہا بھیا جس دن تمہارے باپ نے وہ 100 روپے کی نوٹ دی تھی اسی دن منڈی میں ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے جو تم کو قرآن پڑھایا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ قبر کے منزل تک بچا ہوا ہے نہیں ہے؟ تو آپ نے زیادہ دیا کہ استاد نے زیادہ دیا؟ صلوات، آپ نے جو دیا فنا ہو گیا، اس پیسے کا کہیں پتہ نشان ٹھکانا نہیں ہے، اور استاد نے جو سکھایا وہ تا دم مرد باقی ہے۔ اے مولا اتنا، امام نے کہا سنو، اس نے جو میرے بیٹے کو دیا ہے اس کے مقابلے میں یہ میرا 1000 درہم کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس نے میرے محبوب کا کلام یاد کر، ارے میرے ساتھ ہوا، سنیے تو بہت مزیدار ہے، صلوات، جگہ کا نام نہیں لوں گا۔ وہ ایک ہمارے گاؤں کے پڑوس میں جو مارکیٹ ہے وہ شاد ہے، تو اکثر جو گاؤں سے ملا 5-6 کلومیٹر گاؤں گئے تو کسی نے کہا یار جمعرات کو آؤ گے؟ ہاں اچھا تو مجلس پڑھ لینا، ہو گیا۔ تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے، بہت کلوز ہیں بیچارے، ان سے ایک صاحب نے پوچھ لیا ہمیں وسیع صاحب آپ لوگوں کے آتے کیا دیتے ہوں گے آپ؟ تو وہ بھی بہت اونچی چیز ہے ڈاکٹر صاحب بھی، کہلا میں وہ تو گھر کے ہیں یار، اپنا کرایہ والا، ارے تب بھی 500 دیتے، 500 سمجھا؟ ابھی 2500 تو گاڑی کو ہو جاتا گاؤں تک جانے کا۔ تو اس طرح کے مزاج لوگوں کا ہوتا ہے کہ خرچ یہ کر رہے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ وہاں بھی یہی ہوا، امام نے 8ویں امام نے اس کو اچھی خاصی رقم دے دی، وہ چلا گیا۔ اب صاحب انہوں نے کہا مولا تو بہت دے دیا، غنی کر دیا آپ نے۔ امام کچھ نہیں بولے۔ اب سنیے، کہنے لگے مولا چلیے ٹھیک ہے، وہ آپ نے دیا آپ کا پیسہ، یہ کیوں فرمایا آپ نے؟ اسی کو شیعوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں فرمایا آپ نے کہ میرے آنے سے پہلے کمرہ خالی کر دینا، چلے جانا، اس شکریہ کے چکر میں رکنا مت؟ یہ کیوں کہا آپ نے؟ اب اپنے امام کی بات، کوئی نہیں اس باریکی تک پہنچ سکتا سوائے آل محمد کے، سلام اللہ علیہم اجمعین۔ فرمایا اس لیے کہ جب کوئی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک طرح کی ذلت کے آثار ہوتے ہیں، خفت کے آثار ہوتے ہیں،
مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا نہیں جاتا۔ اب سمجھ میں آئے نا آپ کے بات؟ اب سمجھ میں آ گئی نا کیوں ہے صدقے کا 10 گنا قرضے کا 18 گنا؟ جب آپ نے صدقہ دیا تو اس کی آبرو خرید لیا آپ نے، لیکن جب کسی کو قرض دیا ہے تو سینہ چوڑا کر کے لیتا ہے، 2 مہینے بعد واپس کرنا ہے۔ کون سا احسان ہے؟ چونکہ قرضے میں آبرو بچی ہے، کام بھی ہو گیا، اس لیے ثواب زیادہ ہے۔ صلوات بر محمد۔ سمجھ میں آئی آپ کے بات؟ تو آبرو مومن کیا ہے میں 3,000 روپے کی مشین دیں گے، 30,000 کے فوٹو چھپوا کے اس کی آبرو ختم کر دیا آپ نے۔ کون سا کام ہے؟ نیکی کرنا ہنر نہیں ہے، اللہ کے لیے کرنا ہنر ہے۔ اور ایک بات اور سن لیجیے آپ، چلیے یہیں رک جاتا ہوں، بقیہ لوگ عبادت کرتے ہیں کس نیت سے؟ کل ایک چیز اور عرض کر دوں، یہ سب ہم کرتے کیوں ہیں یار؟ اتنا سب کرتے ہیں، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ مقصد یہی نہ ہوتا ہے؟ اخبار میں چھپنے کا مقصد وسیع حسن صاحب کا کیا ہے؟ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا وسیع حسن صاحب کتنے مخیر آدمی ہیں؟ کہ بھیا یہ کام تمہارا ہے ہی نہیں، قانون اپنے ہاتھ میں نہ لو، اللہ نے کہا تم چھپاؤ ہم ظاہر کریں گے۔ میں آپ کو ایک روایت سنا تو پھر آگے بڑھتا ہوں، ایک قصہ سناتا ہوں، مجلس تمام صلوات بر محمد۔ یہی خصال شیخ صدوق نام سنا ہے نا کتاب کا؟ اس میں ایک روایت ہے، ایک پیغمبر تھے، جنرل آدمی کی بات نہیں ہے، ایک نبی تھے، انہوں نے خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ کل کو صبح اٹھ کے آپ کو 5 کام کرنے ہیں۔ ایک بات تو آپ ماشاءاللہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم سے بہت سے بہتر لوگوں کی مجلسیں سن چکے ہیں، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ صلوات بر محمد نبی کا خواب نہیں ہوتا ہے نا، نبی کا خواب حکم الہی ہے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ صبح اٹھ کے نمبر 1 تو پہلی چیز جو ملے اس کو کھا جائیے گا، دوسری چیز جو ملے اس کو دفن کر دیجئے گا، تیسری چیز جو ملے اس سے فرار کیجئے، چوتھی چیز جو ملے اس کو پناہ دے دیجئے، 5ویں چیز جو ملے اس کو مایوس مت کیجئے۔ سچی بتاؤں 5 یاد نہیں ہے، لیکن کام والی یاد ہے، اس کو سن لیجئے۔ اب یہ صبح اٹھے، پہلا حکم کیا تھا سر؟ جو چیز ملے اس کو کھا جانا۔ جیسے ہی نکلے باہر، ارے تو کبھی یہ کہاں سے آ گیا؟ کالا سا بڑا سا پہاڑ، یا علی! ہم آپ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ یار عجیب، وہ خواب بیکار ہے، خواب ایسے ہی دیکھتا رہتا آدمی، لیکن نبی کا خواب نہیں ہوتا۔ نمبر 1۔ 2، خدا ناممکن چیز کا حکم نہیں دے سکتا۔ 3، ابھی سے کیوں تھک کے بیٹھ جائیں، بڑھیں تو ہو سکتا اللہ ہماری اطاعت دیکھنا چاہتا ہو، کھلانا مقصد نہ ہو۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں صاحب بڑھے تو تھے ہم منہ ہی چھوٹا بنایا آپ نے، تو ہم کیا کرتے؟ اب یہ کھانے کی نیت سے بڑھے۔ سفید گاجر آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں نا؟ ہے۔ کہاں ملتی ہے؟ اعظم گڑھ ضلع میں ایک قصبہ ہے مبارک پور، نام سنا ہوگا تم نے۔ مبارک پور کے پاس جو گاؤں املو وغیرہ، وہاں اسپیشل سفید گاجر ہوتی ہے، اور یہی سیزن ہے۔ مبارک پور میں اس سفید گاجر کا حلوہ ملتا ہے۔ میں بہت دنیا بھر میں گھوما ہوں، ویسا حلوہ میں نے نہیں کھایا ابھی تک، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب صاحب پہلی چیز جو ملے وہ کھا لینا۔ نکلے کیا دیکھا؟ بڑا سا کالا پہاڑ، یا علی! مگر خدا کا حکم ہے، ہم امتثال امر کے لیے چلتے ہیں۔ آگے بڑھے، وہ چھوٹا ہونے لگا، اور قریب گئے، اور چھوٹا ہوا، ہاتھ بڑھایا، لقمہ بن گیا، منہ میں رکھا، ارے بالکل جیسے مبارک پور کا سفید گاجر کا حلوہ، ذائقہ۔ صلوات دربار، سمجھ گئے آپ؟ یہ سب طریقے ہیں یاد رکھنے کے، یاد رہیں گے۔ دوسری چیز کیا تھی؟ جو ملے اس کو دفن کر دینا، ہے نا؟ یہ صاحب بڑی سی لگن، ہیرے جواہرات سونے چاندی پتہ نہیں لاکھوں کا تھا، کروڑوں کا تھا سامان، مگر نبی ہیں وہ تو گڑبڑ نہیں کر سکتے، کھوڑا گڑھا دفن کر دیا۔ چلے، کیا ذہن میں آیا؟ مڑے،
ہیں وہ دیکھا وہ لگن، پھر واپس آ گئی تشت اوپر. یہ کیا یار، یہ تو پھر خود ہی جواب دے دیا اللہ نے ایک بار حکم دیا تھا، ہم نے جو ہے وہ حکم پورا کر دیا، ہم سے مطلب نہیں. پھر تیسرا کیا، چوتھا کیا، پانچواں کیا، ختم ہو گئی. رات آئی، سو گئے. پھر اسی آدمی کو خواب میں دیکھا. کر تو ڈالا کام آپ نے، مطلب سمجھے آپ؟ نہیں کہ یہ سب تمثیلات ہیں، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، علامتی چیزیں ہیں. انگریزی میں کیا، سیمبولک. کیا مطلب؟ کہ وہ جو پہاڑ دیکھا تھا تم نے، وہ پہاڑ تھوڑی ہے، وہ سمبل تھا، تمثیل تھی، علامت. کاہے کی؟ کہ وہ پہاڑ تمہارے غصے کی تمثیل ہے. مطلب سمجھے؟ غصہ بہت بھیانک ہے، لیکن اگر ضبط کر لے جاؤ تو نتیجہ ویسا ہی لذیذ ہے جیسے تم نے وہ لقمہ کھایا تھا. صلوات در محمد. دو وہ ہیرے جواہرات سونے چاندی ہے نا، دفن کیا، وہ پھر ابھر آیا، وہ سونا چاندی تھوڑی تھا، وہ بھی سمبل تھا. کاہے کا؟ تمہاری نیکیوں کا. تم نے دبایا، وہ ابھر آیا. سمجھے؟ نہیں. کا مطلب یہ نیکی کر کے چھپانا تمہارا کام ہے، ظاہر کرنا ہمارا کام ہے. ہمارے ساتھ جو دقت ہے وہ یہی ہے کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں. صلوات در محمد. وہ کام خدا کا ہے. اور سن لیجئے، مجلس رک گئی، اب کل اس کو پڑھوں گا، مگر اس کو پورا کر لیجئے. خدا اتنا کر، ارے صاحب کیا کریں، ہم نہ بولے بدنام ہو جائیں گے. ہو جاؤ، اگر نیت صاف ہے، جب تک خدا بدنامی کا داغ دھل نہیں دے گا دفن نہیں ہونے دے گا تم کو. صلوات. سنا رہا ہوں، قصہ سن لیجئے، مجلس تمام ہے. ہم بے عزت کر دیا، بدنام کر دیا. کیا علی علیہ السلام کو بدنام نہیں کیا گیا؟ کیا امام حسن سے کتابیں پڑھیے آپ، آنکھ نکل آتی ہے میرے مولا کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. امام حسن علیہ السلام کے لیے کیسی کیسی روایتیں گڑھی گئی ہیں. ہم کیا، ہماری اوقات کیا ہے جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں چھیڑا گیا. سنا دوں آپ کو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. حضرت علی کی طرف سے ان سب نے گڑھ دی حدیث کہ علی نے منبر پہ کہا، اے بھیا ہم سب کو بتا دیتے ہیں اپنی لڑکیوں کی شادی حسن سے مت کیجیے گا آپ لوگ، وہ مطلاق ہیں، بہت طلاق دیتے ہیں. علیہ باللہ. جب علی کو نہیں چھوڑا ہے ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ امام حسن کو نہیں چھوڑا ہے ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ سنا دوں آپ کو، استغفر اللہ ربی واتوب. وہ حدیث سنی ہے آپ نے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. گڑھ دیا گیا. صحیح مسلم میں ہے، میں نے دیکھا مسلم میں ہے یہ روایت. یہ تو حضرت علی کے خلاف کہا ہے پیغمبر نے. کیا مطلب؟ کہ وہ اصل میں چکر کچھ اور تھا. ابو جہل کی لڑکی تھی، علی نے پیغام بھیج دیا، معاذ اللہ. جناب فاطمہ کو خبر لگ گئی، ان کو برا لگ گیا. انہوں نے جا کر کے رسول اللہ سے کہا کہ صاحب بس ایک بات ڈیسائیڈ، یا کافر کی لڑکی رہے گی اس گھر میں یا میں رہوں گی. اور رسول اللہ کو جلال آیا، حبا سر پہ ڈالی، وہ دوش پہ ڈالی اور زمین پہ خط کھینچتی جا رہی تھی. منبر پر آئے، سن لو سب لوگ، فاطمہ ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. معمولی چیز ہے یہ؟ کلیجہ منہ کو آ جائے. جو ظلم و زیادتی آل محمد علیہ السلام کے ساتھ، ہم کیا ہیں؟ لیکن خدا کریم ہے. خدا کہتا ہے میرے اوپر بھروسہ کر لو نا، دیکھو کیسا تم کو صاف کرتا ہوں. دعائے کمیل میں ہے نہیں ہے، کم من قبیح سترتا، کتنی برائیاں ایسی ہیں خدا میں نے کر رکھی ہیں، سترتا تو نے چھپا دیا ہے نہیں ہے. کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کا میں مستحق نہیں ہوں، خدا تو نے پھیلا رکھی ہے. جو خدا اتنا کریم ہے، گندے کو اچھا اڑا دے، وہ ہماری آبرو نہیں بچائے گا اگر ہم اس کے ہو جائیں. بس یہ آخری بات سنیے اور ختم دعا. صلوات در محمد دعا. مگر شرط یہ ہے کہ ان کے چکر میں مت پڑو، ہمارے ہو جاؤ. ہم تم کو جب تک بدنامی کا داغ نہیں دھو دیں گے قبر کے اندر نہیں جانے دیں گے.
خدا کریم ہے، خدا رحیم ہے، اس پر اعتبار کر کے دیکھو۔ ایک عالم دین کی داستان ہے۔ اور ایک بات میں پھر رک کے کہہ دوں اپنے بچوں سے، آپ سب تو بزرگ ہیں، آپ کی شان میں گستاخی، کبھی بھی اڑی ہوئی بات پر کان مت دھریے، کیا حقیقت ہے نہیں معلوم۔ قرآن نے منع کیا ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ خبردار، زبان، دل، کان، سب سے سوال ہوگا، جب تک 100% نہ ہو جاؤ مت بولو۔ ایک عالم دین تھے، بس سن لیے، ختم ہو گئی بات۔ مرحوم آغا سید مہدی قوام، کیا نام تھا؟ سید مہدی قوام، بڑے زبردست خطیب تھے اپنے زمانے کے۔ اطہر صاحب قبلہ، غلام عسکری صاحب، سبت حسن صاحب علی اللہ مقامہم، اس ٹائپ کے بڑے خطبہ میں تھے، اور درس بھی دیتے تھے۔ درس بھی ان کا عام نہیں، یہی اخلاقیات کا۔ ایک دن ان کے اپنے شامل ممبر کا ادب بھی مانے اور بات بھی پہنچانا چاہتا ہوں، لہذا بہت اس کو ہو سکتا ہے میں پورا کامیاب نہ ہو پاؤں بات پہنچانے کے لیے لفافے میں، تو کہیں اوپن ہو جائے تو آئی ایم ویری سوری، مگر بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ ان کے ایک شاگرد ہیں، وہ بھی مولانا ہیں، صاحب امامہ ہیں۔ انہوں نے کیا دیکھا، ایک دن استاد یعنی آغا سید مہدی قوام، بدنام علاقہ، بدنام ہوٹل، میں آپ سے کیا چاول والی گلی سمجھ رہے ہیں نا، بس اس سے زیادہ نہیں وضاحت کر سکتا۔ اور پیچھے پیچھے ایک عورت، نصف شب، بتائیے کیا ہوگا؟ صلوات برما، کیا ہوگا؟ بدنام علاقہ، بدنام ہوٹل کے سامنے، مسافر خانے کے سامنے، آدھی رات، مولانا صاحب، پیچھے ایک عورت۔ ان کے اس شاگرد جنہوں نے دیکھا وہ خود نہ، ارے باپ رے، ہمیں یہ حضور جناب کہاں؟ چمڑا نہ سڑے اس کے لیے نمک لگایا جاتا ہے، اور یہ تو نمک ہی سڑ رہا ہے، اب کیا کریں؟ بدزن ہو گئے نا، شریف آدمی تھے، کہیں اڑایا نہیں، لیکن خود تو بدزن ہو گئے نا۔ وہ خود کہتے ہیں میں نے ان کے درس میں جانا چھوڑو یار، اتنا گندا آدمی، بتاؤ، اپنی آنکھ سے دیکھا سنی ہوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح سے خود رائے قائم مت کرو، پتہ نہیں حقیقت کیا ہے۔ میں نے کلاس میں جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن خود ہی ذہن میں آیا کہ یار ان کا عمل، ان کے ساتھ پڑھاتے بڑھیا ہے یار، ہے نا، چلو وہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ان کا عمل، ان کے ساتھ بات تو بڑھیا کہتے ہیں، کام آئے گی ہمارے بھی ممبر پہ۔ تو وہ صاحب بیچ میں ایک ایسی کھمبا تھا، جا کے وہاں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اس دن دیکھیے کتنا پہنچا ہوا وہ عالم دین، پتہ ہے اس دن ان کا درس بدگمانی پر تھا۔ صلوات، سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ اتفاق دیکھیے، ایک بدگمان بیٹھا ہے نا خود، اس دن ان کا درس بدگمانی پر تھا۔ اور اسی طرح کی مثال، مثلاً آپ آدھی رات کو کسی کو دیکھیں، کسی غلط علاقے میں دیکھیں، کسی اور، اب یہ کہنا سرکار سنی بات نہیں، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے حضور، یہ ہوتا رہا۔ ایک دن خبر آئی کہ مہدی قوام صاحب جناب مر گئے۔ پھر ان کے ذہن میں آیا کہ یار کچھ بھی ہو، اللہ کے یہاں اپنا حساب دیں گے، استاد تھے، چلو جنازے میں جانا ثواب ہے، چل پڑے۔ اکثر جنازوں میں آپ نے بھی شرکت کی ہوگی، چلے تھے ان کے ساتھ، 10 قدم کے بعد یہ بغل میں آ گئے، ہوتا نہیں ہوتا؟ تو یہ اللہ ہے نا، دفن نہیں ہونے دوں گا جب تک وہ داغ دھل نہیں دوں گا، ہے نا۔ یہ جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، یہ بھی ابا قبا امامے میں، اتنے میں چلتے چلتے انہی مرحوم کا دوسرا شاگرد، یعنی ان کا گرو بھائی جس کو کہہ لیجئے، وہ ان کے بغل آ گیا، چلتے چلتے ہوتا ہے، جنازے پہ نظر پڑ گئی، اللہ مغفرت کرے، کیا چیز تھا یہ آدمی۔ یہ کہنا میں نے اپنے دل میں کہا ہم بھی جانتے ہیں بھیا، خالی تم ہی نہیں جانتے، اس حد تک بدگمانی ہے۔ اللہ، ختم ہو گئی مجلس۔ کہ اللہ یار ابھی تو قبرستان دور ہے، تال کٹورے تک اچھا خاصا وقت لگ جائے گا جانے، کہو تو ان کا ایک مرحوم کا قصہ سناؤں۔ یہ اللہ نے اتنی بڑی بھیڑ میں اتنے بڑے عالم کا جنازہ ہے، آپ کے بدگمان ہی آدمی کے بغل میں وہ جا کے کھڑا ہو رہا ہے، یہ بلا وجہ ہے، بغیر اللہ کے جو ہے وہ مرضی کے اور مصلحت کے ہے۔
کہو تو یار ایک قصہ ان کا سنائے. کیا چیز تھا, اللہ مغفرت کرے. کہنا سناؤ. کہنے لگا فلاں جگہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ شہادت کے ایام کی مجلس ہو رہی تھی, عشرہ تھا, اور یہی مرحوم پڑھ رہے تھے. اس دن اتفاق سے آخری مجلس تھی عشرے کی. مجلس ختم ہوئی, چائے وائے آئی, چلنے لگے تو انجمن والوں نے, بچوں نے لا کے جناب کو لفافہ دیا. اتنا بڑا ذاکر ہے, گاڑی نہیں اس کے پاس, شاگرد کے پاس کار موجود ہے. کہنے جب لفافہ انہوں نے قبا میں رکھ لیا تو مجھ سے کہا کہ ہے تمہارے پاس کار ہے نا؟ کہا جی حضور. کہا لاؤ جی آج لفافہ ملا, چلو کچھ مستی کر کے آتے ہیں. ایک بات اور بتائیں, جو اندر سے اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اوپر سے دکھاوا کم کرتے ہیں. شاید یہ آپ کو احساس ہو. وہ استغفر اللہ والے وہ نہیں ہوتے. جی حضور لاتا ہوں. گاڑی آ گئی, بیٹھے. چلو کہاں؟ وہیں جو بھی میں نے بتایا. جی کبھی میں نے تم سے کہا یار لفافہ ملا ہے, چلو کچھ مستی کر کے آتے ہیں. کل اس وقت میں نے اس کو مذاق میں سمجھ کے ٹال دیا اور میں نے کہا کہ ارے استاد آپ کے جو ہے وہ مستی میں بھی ثواب ہی ہوگا کچھ. گاڑی گیئر میں ڈال دی اور پہنچ گئے وہاں تک. وہاں گاڑی روک دی, ایسے ہی دیکھا کچھ ایسی لڑکیاں بیٹھی تھی. کہے اس کو بلا لاؤ. میں نے کہا جی. کہ تم سے جو کہہ رہے وہ کرو. وہ کچھ اتنا ان کا میرے اوپر اثر ہوگا کہ میں صاحب بغیر غیر ارادی تو اترا. میں نے جناب بلا رہے ہیں. اب ممبر کا ادب مانے, بات سمجھانا ہے. حقیقتاً وہ کسٹمر سمجھی. اس نے سیٹ کا پچھلا دروازہ گاڑی کا کھولنا, ادھر نہیں, سامنے آؤ. سامنے آئے. یہ پگڑی دیکھ رہی ہو بیٹا؟ جی. کیا رنگ ہے؟ کالی. مطلب سمجھی کالی کا؟ یعنی میں سید ہوں. سید ہوں یعنی اولاد فاطمہ میں ہوں. یہ ایام کون سے چل رہے ہیں معلوم ہے؟ اسی بی بی کی شہادت کی طرف. جیب سے وہ جو لفافہ انجمن نے دیا تھا نا, وہ پورا لفافہ ایز اٹ از نکالا. کہ میں نے اس پر اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا ہے, میرے جاننے والے بھی ہیں کچھ لوگ, میں بات کروں گا, کوئی معقول رشتہ مل جائے گا تمہارے لیے کرتا ہوں. جب تمہارا پیسہ ختم ہو جائے, کوئی ضرورت ہو, یہ ٹیلی فون نمبر ہے, مجھ سے بات. لیکن میں اولاد فاطمہ میں ہوں. یہ لفافہ بھی میرا نہیں ہے, یہ مجھ کو فاطمہ کی خدمت پر ملا. یہ فاطمہ کا پیسہ رکھ لو بیٹا, یہ کام چھوڑ دو. یہ جو ہے دوسرے والے ان کے شاگرد بدگمان ہوئے تھے کیا دیکھ کے؟ بدنام علاقہ, پیچھے پیچھے ایک عورت. مقصد کیا تھا؟ اللہ نے کہا نا, اس نے کسی پہ ظاہر نہیں کیا نا, وہ خاموشی سے جاتا تھا مدد کرنے کہ جو ہے وہ بچیوں کو اس دلدل سے نکال کر کے جو ہے وہ ایمان اور اعتقاد کی راہ پہ لے آئے. ہم نے دیکھا تم نے انتظام, ہم نے کیسا کیا. مرنے سے پہلے میں نے اس بدگمان کے دل سے بدگمانی دور کی, اس کے بعد دفن کے لیے قبر تک پہنچایا. صلوات. ہم خدا پر بھروسہ کر کے دیکھیں, ہم اللہ پر اعتماد کر کے دیکھیں, اس سے بڑا کارساز کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ ہمارا آپ ہمدرد کوئی نہیں ہے. وقت لگ سکتا ہے, وہ امتحان لے سکتا ہے, وہ آزما سکتا ہے, وہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. بقول امام حسین علیہ السلام کے, خدا ہے نا, دعائے عرفہ پڑھتے ہیں آپ نا, نہیں پڑھا ہے تو پڑھیے. روایت کہتی ہے میرے مولا حسین سلام اللہ علیہ دعائے عرفہ میدان عرفہ میں پرنالے کی طرح امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا جب وہ دعا پڑھ رہے. اسی کا چھوٹا فقرہ بہت مشہور ہے. خدا اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پا لیا, اور اس نے کیا پایا جس کو تو نہیں ملا. ساری دنیا ہے, خدا نہیں ہے کس کام کی. کچھ نہیں ہے, خدا ہے. یزید کیا نہیں تھا اس کے پاس. ہاں آپ میری بات کو برا تو نہیں مانیں گے اگر میں کہوں کہ یزید کی حکومت کا رقبہ حضرت علی سے بڑا تھا؟ نہیں,
حضرت علی بے شک خلیفۃ المسلمین تھے، پوری دنیا اسلام کے حاکم تھے، مگر شام نے بغاوت کی الگ ہوا نہیں ہوا، اور یہ سب تو پورے پر تھا نا، ساری دنیا، اسلامی دنیا، سب کچھ یزید کے پاس اور امام حسین کے پاس۔ حد ہو گئی، دودھ چھوڑیے آپ، 6 مہینے کے بچے کو پلانے کے لیے پانی تک نہیں ہے، اب کیا کہیں؟ اس کے بعد کچھ بچا ہے؟ ہاں، اس کے بعد کچھ ہے؟ لیکن آج اس کمبخت ذاکر نائک سے پوچھئے، یہ وہ جو حیدرآباد والا نیا نکلا ہے، بڑی تم کو قابلیت ہے، بہت جانتے ہو، بتا دو تم اپنے آقا مولا کی قبر کہاں ہے؟ یزید کی قبر بتانے والا کوئی؟ اور وہ حسین جس کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر خدا ہے ہر دل میں حسین کا روضہ موجود ہے۔ ہاں، چھوٹی سے چھوٹی بستی ہے، 2 گھر ہیں، 4 گھر ہیں، اپنی اوقات کے مطابق حسینیہ بنا لیا ہے نا، امام کا جو ہے گھر بنا لیا ہے۔ یہ کیوں ہے کہ حسین کے پاس بے شک دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں تھا، خدا تھا۔ تم بھی اگر حسینی ہو تو دنیا تو آ ہی جائے گی، پہلے خدا کو اپناؤ، اور پوری کربلا کا مقصد یہی ہے، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ یہی مقصد لے کر کے امام حسین کربلا آئے تھے، ورنہ کیا معاذ اللہ امام حسین کو اچھا لگتا ہے 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ وہ بھی 3 بھال کا تیر؟ ہاں، پڑھنا بہت آسان، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی توجہ کریں نا، ہرملا کا تیر آیا، گلا چھید گیا، گلا چھیدے گا؟ سوچیے آنکھ بند کر کے 6 مہینے کے بچے کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ اپنا دیکھ لیجئے، ہم لوگ تو بڑے ہیں نا، اور 3 بھال کے تیر کی چوڑان کیا ہوگی؟ سوراخ ہوگا۔ ہم لوگ جھٹکے میں پڑ جاتے ہیں گلا چھد گیا، روایتوں میں چھدنے کا لفظ نہیں ہے، روایت میں لفظ ذبح من الورید الی الورید اصغر، اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے۔ امام حسین کو اچھا لگ رہا تھا، کڑیل جوان ہے، 18 برس کا ہے، اور وہ بھی عام اولاد نہیں ہے، نالائق سے نالائق اولاد ہوتی ہے، باپ کے دل سے پوچھیے اگر بیٹے میں کچھ ہو جائے۔ اور اکبر چلتے تھے لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہیں، بولتے تھے لگتا تھا رسول اللہ بول رہے ہیں، مسکراتے تھے لگتا تھا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، ہے نا؟ اس بیٹے کو بھیج دیا۔ ایک بات آ گئی ہے ذہن میں، اس کو سن لیجئے، ماں کیا ہے؟ بچوں نے مجلس کیا نا، ماں کیسا، ماں کیا ہے؟ ایک سوال کا جواب آپ دے دیجئے، یہ بتائیے کیا معاذ اللہ دنیا میں کسی میں یہ دم ہے کہ کہہ دے کہ معاذ اللہ امام کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ ہاں ہے؟ اگر کربلا میں انصافاً حقاً بتائیے، اگر کربلا میں محبت کی بنیاد پر، عشق کی بنیاد پر، اولاد کی وجہ سے امام حسین کو یہ شوق ہوا کہ ایک بار میرا بچہ پلٹ آتا، ایک بار علی اکبر واپس آ جاتے، میں ایک بار اپنے بچے کو دیکھ لیتا، اگر امام حسین کو یہ خواہش ہے تو انصاف سے بتائیے، میرا مولا اگر ہاتھ اٹھا دیتا، خدا اکبر کو پلٹا دے، اللہ نہ سنتا، خدا حسین کی دعا قبول نہ کرتا۔ مگر آج تک کسی ذاکر سے سنا آپ نے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا خدا اکبر کو پلٹا دے، میں ایک بار اپنے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں؟ کس سے کہا؟ لیلا دعا کرو، بڑا زبردست پہلوان آیا ہے۔ یہ کام امام حسین نہیں کر سکتے تھے، یہ شاید ہم کو آپ کو درس دینا مقصود تھا کہ جب کل کو قیامت تک میرا ذکر آئے گا، میرے بچے کا ذکر آئے گا، تو اس درمیان یہ تذکرہ آئے گا امام ہوتے ہوئے حسین نے جب دعا کی بات آئی ہے اپنے کو پیچھے کیا ہے، ماں کو آگے کیا ہے۔ اب تو اندازہ کرو ماں کا مرتبہ کیا ہے۔
اب تو اندازہ کرو ماں کی حیثیت کیا ہے. اللہ اکبر، علی اکبر. واہ، چلیے یہی مسائل پڑھ دیتا ہوں 2 منٹ میں. علی اکبر. دعا ہوئی، ماں کی دعا میں اثر ہے. ماں کی دعا رد نہیں ہوتی. اب وقت نہیں میں واپس جاؤں، مسائل چڑھ چکا ہے، مگر یہ بچوں کو سنا دو ایک لمحے میں، ایک جملے میں. ماں کی دعا بھی قبول ہے، ماں کی بد دعا بھی قبول ہے. ماں باپ راضی، اللہ راضی. ماں باپ خوش، اللہ خوش. وہ روایت ہے لوح محفوظ پر سب سے پہلے جو چیز اللہ نے ابھاری ہے پتہ ہے کیا ہے؟ یہی ہے فقرہ. لا الہ الا انا من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض. کوئی خدا نہیں سوائے میرے، جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی. ماں باپ کی عظمت کیا ہے سنیے. اس میں آ گئے، واپس آ گئے. جیسے ہی آئے، دیکھیے ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، ہر بات روایت میں. کچھ آدمی اپنا کامن سینس بھی یوز کرے. آپ کا بھائی، آپ کا بھتیجا، آپ کے خاندان کا کوئی بچہ کراٹا جانتا ہے، بلیک بیلٹ ہے، رات کو 25 آدمیوں نے گھیر لیا، اکیلا ہے، سب کو اپنے فن کی بنیاد پہ زیر کر کے بغیر زخم کھائے آ گیا. انصاف سے بتائیے پورا محلہ واہ واہ کرے گا نہیں کرے گا؟ جہاں ارے صاحب کیا بات، باپ کے دل سے پوچھئے کتنا خوش ہوگا. جہاں ارے یہ اس دن 25 آدمیوں میں گر گئے تھے ماشاءاللہ بغیر زخم کھائے، باپ جگہ جگہ تعریف کرے گا. وقت ہے کہ شاباش بیٹا تم نے خاندان کی عزت رکھ لی، بتاؤ کیا انعام دے دوں، حق ہے کہ نہیں ہے؟ 25 میں آپ کا بیٹا آ جائے تو اتنا خوش ہو. کربلا میں اکبر بھوکے تھے، اکبر پیاسے تھے. 25 نہیں 25,000 لاکھ تک لکھنے والوں نے لکھا ہے. اور روایت کہتی 100 یزیدیوں کو مار کے بغیر زخم کھائے پلٹے ہیں. امام حسین کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا. وقت ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ بیٹا شاباش، خاندان علی کی لاج رکھ لی، بتاؤ کیا انعام چاہیے؟ حسین کیا کہتے؟ اکبر نے ایسا جملہ کہہ دیا، حسین علیہ السلام کا کلیجہ کباب ہو گیا. آئے فرمایا بابا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجحدنی. بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے اور اس پر سے یہ اسلحے کی سنگینی، تھوڑا سا پانی. کیا کرے حسین؟ کہاں سے لائے حسین؟ روایت کہتی حضرت نے فرمایا بنیا ہاتھ لسانک، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو. کھینچ لی. ارے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. پھر وہی کتاب کی بات نہیں ہے، پھر وہی کامن سینس. خدا نہ کرے یا اللہ آج اس مجلس میں جتنے لوگ شامل ہیں مرد و عورت، یا اللہ اکبر کے طفیل میں سب کی اولاد کو ان کے والدین کے لیے باقی رکھ. ماں باپ کو سرخرو فرما اولاد کی طرف سے. خدا نخواستہ، 1000 بار خدا نخواستہ کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے، گردہ خراب ہو گیا، خدا نخواستہ کینسر ہو گیا، دلی، بمبئی، کلکتہ، لندن، امریکہ، زمین، جائیداد، مکان سب بیچ دیا. 1 2 سال ٹہل گھوم کر کے واپس آ گئے. ڈاکٹر نے کہا بھیا لے جاؤ کھلاؤ. 2 دن یا 4 دن، آج 4تھا دن ہے. باپ کا سب جائیداد بک چکی ہے. گھر میں جو چاول ابل رہا ہے وہ بھی بنیے کے یہاں سے ادھار آیا ہے. کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے افاقہ ہوتا ہے. ایک طرف ماں بیٹھی ہے، ایک طرف باپ بیٹھا ہے. بیٹے نے آنکھ کھولی، بابا سیب کھانے کا دل چاہتا ہے. ہو جاتا نا کبھی. امی انگور کھانے کا دل چاہتا ہے. کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو، پیسہ نہیں ہے ایک جیب میں، جہاں کہیں کبھی نہ گئی ہوگی ماں وہاں پہنچ جائے گی. اتنا دے دو اپنے بھیا کو سیب کھلا دو، میں تمہارا برتن دھل کے ادا کر دوں گی. باپ دوڑ جائے گا، اتنا دے دو میں اپنے بیٹے کو انگور کھلا دوں، تمہارا کا مزدوری کر کے ادا.
کوئی مرتے ہوئے بیٹے سے یہ کہتا ہے بیٹا جاؤ جنت میں سیب ملے گا، جنت میں انگور ملے گا، اب تمہارے باپ کے پاس بچا کیا ہے؟ دنیا میں کسی باپ کا یہ جواب نہیں ہے سوائے مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے۔ زبان کھینچ لی اکبر نے، بابا آپ کی زبان ہے تو میرے سے بھی زیادہ، کیا کرے حسین؟ روایت کہتی ہے امام نے انگوٹھی اتاری، فرمایا بیٹا اس کو دہن میں رکھ لو، جاؤ حوض کوثر پر نانا تمہیں سیراب۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ حضرات بھی دہرائیے بلند آواز سے، تاکہ مرنے والے کو کچھ ثواب پہنچ سکے، ہم لوگوں کو بھی تلاوت کرنے سننے کا ثواب حاصل ہو جائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربی، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ نرگس بیگم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، چوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔